हालेलुया। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज फिर एक बार आपके सामने पास्टर सुहेल द फ्लेम ऑफ फाइव चर्च मिनिस्ट्री की तरफ से हम आज जानेंगे कि आने वाले वक्त में जो इंसान के लिए मुश्किलें, खाने पीने का कहत, काल और इन हालात में किस तरह हम जी सकेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो हमें इस काल से बचाएगी। तो ये हमारे लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है कि उस वक्त में जब हम अगर होंगे तो किस तरह हम जी सकते हैं। आए मेरे साथ खुदा का कलाम, उसका इल्हाम जो हक़ाइक़ बताता है, जो सच्चाई बताता है, हम उस पर गौर करेंगे और गौर करके उस पर अमल भी करेंगे, बल्कि अमल पैरा होंगे। आए इस्तिस्ना की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 3री आयत को हम तलावत करेंगे। और खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, और उसने तुझको आजिज़ किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे, तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदावंद का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे। आज इस आयत को लेकर हम इस बात पर गौर करेंगे कि जो रूहानी खुराक है हमारे लिए, वो खुदा की बातें हैं, खुदा का कलाम है। और ये सच्चाई है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकली है, और उसके मुंह से उसका ज़िंदा कलाम निकला है, जो हमें सूदा और सैर करता है, जो हमें भूख लगने नहीं देता, जो हमें प्यास लगने नहीं देता, जो हमें हर तरह से तरोताज़ा रखता है। और वो खुदा का कलाम है जो उसके मुंह से निकला है। अजीज़ों, बनी इसराइल को जब मिस्र से निकाल कर मूसा ले गया, तो बियाबान के अंदर उन्हें भूख लगी और वो मूसा पर बड़बड़ाने लगे और इस बात का अपनी ज़ुबान से इकरार करने लगे कि तू हमें इस जंगल में
مر جانے کے لیے، مرنے کے لیے لے آئے۔ اس سے بہتر ہم مصر ہی میں تھے، ہم وہاں پر فلاں چیز کھاتے تھے، فلاں چیز کھاتے تھے، لیکن تو یہاں پر ہمیں مرنے کے لیے لے آئے۔ میرے عزیزوں، یہ الفاظ انسان کے جو منہ سے نکلتے ہیں یہ ایک پاور رکھتے ہیں، اور آپ بخوبی مصر سے کنعان تک کے سفر سے واقف ہیں کہ جتنے لوگ مصر سے نکلے مسوا کالب اور یشوع کے، اور نئی پون جو راستے میں پیدا ہوئی تھی، وہ بقایا سب لوگ جنہوں نے اپنی زبانوں سے یہ اقرار کیا تھا کہ تو ہمیں یہاں پر مرنے کے لیے لے آیا ہے، وہ سب مر گئے۔ حالانکہ خدا نے آسمان سے ان کے لیے من اتارا، گوشت تیتروں کی شکل میں خدا نے ان کو دیا، لیکن ان کی تربیت میں فرق۔ اس لیے اگر وہ تربیت پذیر ہوتے تو ہلاک نہ ہوتے۔ وہ یہ جانتے کہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جو ہمیں مصر سے نکال لایا ہے وہی ہمیں کنعان میں پہنچائے گا، وہی ہمیں اس بیابان سے نکال لے جائے گا۔ لیکن اس بات پر وہ اپنے آپ کو آمادہ نہ کر سکے۔ آج عزیزوں، ہم اس بات کو ضرور جانیں کہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے، اور جو کچھ اس کے منہ سے نکلا ہے ہم اس سے زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ زندگیوں کا مالک اور خالق ہے۔ یوحنا کی انجیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اس کے 6 باب کے اندر وہاں پر 6 باب کی 33 سے 35 آیت تک ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور 33 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ خدا کی روٹی وہ ہے جو دنیا میں اتر کر لوگوں کو زندگی بخشتی ہے، اور خدا کا کلام ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، یہ روٹی ہم کو بھی ہمیشہ دیا کر۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ وہ کبھی پیاسا، ہمیں یسوع پر ایمان لانا ہے، کیونکہ یسوع کلمہ ہے، یسوع کلام ہے جو خدا کے منہ سے نکلا ہے۔ اور انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلی ہے
اور خدا کے منہ سے اس کا کلمہ نکلا ہے۔ آئیں اس کے کلمے پر ایمان لائیں تاکہ ہم نہ بھوکے رہیں گے اور نہ پیاسے رہیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام کے اندر ایوب کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 12ویں آیت دیکھیں تو خدا کے کلام میں ہمیں ایک اور بڑی یقینی بات ملتی ہے جو پرفیکٹ اور 12ویں آیت 23ویں باب کی 12ویں آیت ہمیں ہمارے ایمان کو تقویت دیتی ہے ایوب کی معرفت۔ اور 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے، 23ویں باب کی 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے، میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں۔ ایوب کہتا ہے کہ میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں ہوں۔ میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا ہے۔ اپنی خوراک سے بھی زیادہ خدا کی باتوں کو اپنے اندر ذخیرہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، آنے والا وقت ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اس بات کو جان لینا چاہیے کہ ہم اس کڑے وقت کے اندر کس طرح اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، کس طرح ہم اس کڑے وقت کے اندر زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہاں، غور کیجیے کہ ایوب ایک راست باز، ایماندار، خدا کے ساتھ چلنے والا شخص، تو آزمائش، اس بڑی آزمائش کے اندر جو ابھی اور آنے والی ہے، جس کے تعلق سے مکاشوہ کی کتاب بھری پڑی ہے ان آزمائشوں سے، لیکن عزیزو وہ خدا پر ایمان رکھتا تھا، اسے اپنا نجات دہندہ مانتا تھا، خالق اور مالک مانتا تھا، اور اس پر ان مصیبتوں کے باوجود، آزمائشوں کے باوجود، جو کوئی عام انسان سہ نہیں سکتا، لیکن اس نے برداشت کی، کیونکہ اس کے اندر خدا کا کلام تھا، خدا کے کلام کی سچائیاں اس کے اندر تھی، اس لیے وہ اس ساری آزمائش کو اس نے برداشت کیا۔ آپ اس کے حالات کو جانتے ہیں، کوئی اس قدر اس کے جسم پر پھوڑے، وہ زمین پر ننگا لیٹ کر کھجلی کرتا تھا، اور اس کی بیوی جو راست باز تھی لیکن اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھ نہیں سکتی تھی، اور اس نے کہا خدا کو برا بھلا کہہ اور مر جا۔ اور اس شخص کی فروتنی دیکھی، حلیمی دیکھی کہ اس نے اپنی بیوی کو بھی برا نہیں کہا۔ اس نے کہا کیوں اہم کو جیسی باتیں کرتی ہے، ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں۔ خدا قادر مطلق ہے، وہ ہماری آزمائشیں کرتا ہے کہ ہم اس کو جلال دینے کے لیے ان آزمائشوں کو برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں،
اس لیے مکاشفہ کے اندر اس نے بار بار یہ بات لفظ کو استعمال کیا ہے کہ جو غالب آئے، اور ہمیں آزمائشوں پر غالب آنا ہے، ہمیں آزمائشوں پر غالب آنا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں وائس کی کتاب، اس کے 12ویں باب کی 13ویں آیت، اس کے اندر فرض کے تعلق سے کہ ہمارا فرض کیا ہے، اگر ہم اس فرض کو نبھاتے ہیں تو ہم کیا حاصل کریں گے۔ آئیں دیکھتے ہیں 12ویں باب کی 13ویں آیت۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے، اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے خدا سے ڈرو اور اس کے حکموں کو مان کر مانو۔ انسان کا فرض کلی یہی ہے، خدا کے کلام پر عمل کرو، اس کو مانو، اور انسان کا کلی فرض یہی ہے۔ اور جب ہم ایمان، بھروسہ، توکل خدا کے کلام پر رکھتے ہیں تو یہ ہمیں بھوکا پیاسا رہنے نہیں دیتا۔ عزیزوں، وقت آزمائشوں کے شروع ہو چکے ہیں، بڑے کٹھن مرحلے بھی جو ہیں وہ آنے والے ہیں۔ اس سے پیشتر ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، اور اس ایمان تک پہنچنا ہے جس کی توقع خدا ہم سے کرتا ہے، مسیحا ہم سے کرتا ہے، تاکہ ہم غالب آ کر اس کی اس بادشاہت میں ستون کا درجہ حاصل کریں۔ اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم خدا کے کلام کے ساتھ ریلیٹڈ رہیں گے، خدا کے کلام کو پڑھیں گے، سنیں گے، عمل کریں گے، اور اسے اپنی خوراک سے بھی زیادہ اپنے اندر ذخیرہ کریں گے۔ اور اس دور کے اندر خدا کا کلام ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ خدا کا کلام سنانے کے لیے خدا کے خدام نہ ہوں گے، لوگ ڈھونڈیں گے ادھر ادھر، لیکن آج جو آپ ذخیرہ کر لیں گے اپنے اندر، وہی ہمیں اس وقت اس بھوک اور پیاس سے سیر کرے گا۔ اور یہی کلام ہمیں اس زندگی تک لے جائے گا جس کی دریچے آسمان میں کھلتے ہیں، اس نئے یروشلم تک لے جائے گا جو آسمان سے اتر رہا ہے۔ عزیزوں، ہمیں اپنے ایمان کو بارہا چیک کرنا ہے، کیا ان آزمائشوں کے اندر ہم کہیں برگشتہ تو نہ ہو جائیں گے، خدا ان کا انکار تو نہیں کر دیں گے، ان چیزوں کے عوض جو فانی ہوں گی، جو ہمیں اس وقت درکار نہ ہوں گی، اور ہم انہیں پانے کی خاطر مسیح کا انکار کر دیں گے۔ ایسا عزیزوں کرنا ہمارے لیے مسیح کا انکار کرنا ہوگا، لیکن اس وقت جو کوئی برداشت کرے گا، اس کے معنی ہے وہ مسیح کا اقرار کرے گا،
اور جو کوئی مسیح کا اقرار کرتا ہے، اور مسیح کہتا ہے میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا۔ میرے عزیزوں، مسیحی ہمارے اقرار کے لیے کوشاں ہے، ہمیں مضبوط بننا ہے تاکہ ہم ان آزمائشوں میں گھبرا نہ جائیں، دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے مسیح کا انکار نہ کرتے۔ آئیں ہم اپنے آپ کو ابھی سے تیار کرنا شروع کرتے ہیں۔ اگر جو لوگ ابھی تک جنہوں نے اپنے آپ کو مسیح کے ہاتھوں میں نہیں دیا، مسیح پر ایمان نہیں لائے، عزیزو ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو مسیح کے ہاتھوں میں سونپ دیں تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ آئیں دعا مانگیں۔ خدا قدوس مہربان آسمان اور زمین کے مالک اور خالق، تیرے بے حد شکر گزار ہیں کہ تو قادر مطلق خدا اپنے کلام میں سے ہمیں باور کرواتا ہے کہ آزمائشوں کا آنا ضرور ہے، اور ہم تجھ پر ایمان لا کر ان آزمائشوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ بس ابھی سے ہمیں قادر مطلق خدا روح القدس کی قدرت سے ہمیں بھر، تاکہ ہم مضبوط تر مضبوط ہوتے جائیں اور آنے والے حالاتوں میں ہم تیرا انکار نہ کر سکیں، بلکہ تیرے نام کا پاک خدا اقرار کر سکیں اور تیری بادشاہت میں داخل ہو سکیں۔ خدا قادر مطلق خدا، جتنے لوگ آج تیرا یہ کلام سنا ہے، جتنے لوگوں نے سنا ہے قادر مطلق خدا یہ کلام ان کی زندگیوں میں خدا یسوع مسیح سیل کرتا ہوں، تاکہ ابلیس جو جھوٹا اور مکار ہے اور جھوٹوں کا باپ ہے اس کلام کو چرا نہ سکے، بلکہ ہم اس کلام کے وسیلہ سے 30 گنا 60 گنا اور 100 گنا پھل لا سکیں۔ بس یسوع مسیح ناصری تیرا خادم ہوتے ہوئے تمام سننے والوں پر خدا ان تیری برکت چاہتا، ان کے گھرانوں پر تیری برکت چاہتا، ان سب کو تیرے پاک لہو میں چھپاتا ہوں، ان کے گھرانوں کو تیرے پاک لہو میں چھپاتا ہوں، کہ گھروں کی ایک ایک انچ زمین کو تیرے پاک لہو میں چھپاتا ہوں۔ اور قادر مطلق خدا ایمان رکھتا ہوں کہ جتنے لوگ آج تیرا کلام سن رہے ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں اور جو ایمان اب لائیں گے، وہ تجھ میں برکت پائیں گے اور تیرا کلام اپنے اندر ذخیرہ کریں گے، اور اس بات کو جانیں گے کہ ہمارا کلی فرض یہی ہے کہ خدا کے کلام پر عمل کریں اور اس سے ڈریں۔ تیرا شکر کرتے ہیں یسوع کے نام سے، آمین۔